الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی حدیث توبہ سے ریلیٹڈ ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ انسان وقتاً فوقتاً گناہ کر کے اس کو یہ لگتا ہے کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جبکہ ہمیں اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا اور جب تک انسان اس دنیا سے اس کے جانے کا وقت نہیں آ جاتا۔ تو حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ اب یہ پوری اس حدیث مبارکہ میں جو ہے پوری سٹوری بتائی گئی ہے، اس کا میں مفہوم جو ہے وہ بتاؤں گا اپنے الفاظ میں۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ 99 قتل کیے اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی عالم کا بتاؤ۔ تو اس وقت کے جو ایک پادری تھے اس کے بارے میں ان کو بتایا گیا کہ آپ ان سے جا کے مشورہ کریں۔ تو انہوں نے اس سے جا کے پوچھا، پادری سے، اس شخص نے اس پادری سے جا کے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس پادری نے کہا نہیں۔ تو اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے تو اب اس کی جو قاتلوں کی تعداد تھی وہ ہو گئے 100۔ اس کے بعد اس نے لوگوں سے کہا مجھے اس سے بڑے عالم کے بارے میں بتاؤ۔ تو اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک عالم ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں اور ان سے پوچھ لیں۔ اس عالم کے پاس گیا اور اس نے یہی اپنا ماجرا بیان کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو اس عالم نے بتایا کہ ہاں، کون ہے جو تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی کہ تمہیں توبہ سے کون روک سکتا ہے؟ اگر تم سچے دل سے کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور مزید اس عالم نے بتایا کہ تم جس بستی میں رہتے ہو وہ گناہ گاروں کی بستی ہے، وہاں پہ برے لوگ رہتے ہیں، اگر تم نے توبہ کی ہے تو تم اپنی بستی کو چھوڑو اور فلاں جگہ پہ نیک لوگوں کی بستی ہے، آپ ادھر چلے جاؤ۔ تو اس نے یہی کیا، وہ وہاں سے اپنی بستی سے نکلا اور دوسری نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا کہ اتنے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اس کی موت کا وقت جب آیا تو جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں وہ دونوں آ گئے، یعنی کہ ایک نارملی ہوتا ہے کہ رحمت کا فرشتہ اچھے شخص کے لیے آتا ہے اور ایک عذاب کا فرشتہ جو ہے وہ برے شخص کے لیے آتا ہے، لیکن اس شخص کے کیس میں دونوں ہی آ گئے اور دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اس چیز پر رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی اس لیے میں اس کی روح قبض کروں گا۔ جو عذاب کا فرشتہ تھا اس نے کہا اس نے کبھی زندگی میں اچھا کام کیا ہی نہیں ہے تو میں اس کی روح قبض کروں گا۔ تو تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس نے ان دونوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو ختم کیا۔ اس نے یہ کہا کہ ایسا کیجئے کہ جس جگہ یہ موجود ہے یہاں سے جو برائی والی بستی تھی جہاں سے اس شخص کا تعلق تھا اس جگہ کو، اس ڈسٹینس کو ناپ لیجئے اور جس طرف یہ جا رہا ہے جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے اس کا ڈسٹینس یہاں سے ڈیسٹینیشن تک بھی ناپ لیجئے، جہاں زیادہ قریب ہوگا ڈسٹینس وہاں کے لوگوں میں یہ شمار کر دیا جائے، یعنی کہ اگر یہ اپنی انیشل جو لوکیشن ہے اس کے زیادہ نزدیک ہے جہاں پہ برائی ہوتی تھی، جہاں پہ اس نے قتل و غارت کیے تھے، اگر اس کے زیادہ نزدیک ہے تو اس کے برے لوگوں میں اس کو شمار کیا جائے، اور اگر اس کا جو فاصلہ ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جہاں یہ جا رہا تھا ادھر زیادہ قریب ہے تو اس کو نیک لوگوں میں شمار کیا جائے۔ تو چنانچہ فاصلہ ناپا گیا اور اس کا فاصلہ نیک لوگوں کی جو بستی جہاں وہ جا رہا تھا وہاں سے زیادہ قریب پایا گیا اور اس کو نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ کبھی بھی گناہوں کی کثرت سے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جبکہ توبہ کا دروازہ اصل میں بند تب ہوتا ہے جب انسان کی موت کا وقت آ جائے۔ جیسا کہ فرعون نے جب اپنی موت کا وقت دیکھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ پہ ایمان لایا، جبکہ اس کا یہ ایمان لانا اس وقت قبول نہیں کیا گیا۔ تو اسی طرح دوسری بات جو یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو ایک تو توبہ کر لینی چاہیے، دوسرا یہ کہ جب وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اسی لیے اس عالم نے اسے کہا تھا کہ آپ اپنی جگہ کو چھوڑیں جہاں پہ آپ نے برائی کی اور نیک لوگوں میں جا کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔